کی جاتی ہے کیونکہ ایران صرف امریکہ کو ہی دشمن نہیں سمجھتا، وہ سعودی عرب کو اور یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کو، ان تمام ممالک کو کہ جو امریکہ اسرائیل کے ساتھ جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سب کے انٹرسٹ کو یہ ہٹ کریں گے۔ لیبنان سے لے کر یمن تک اب یہ ایکسس بہت پھیل جائے گا۔ ایران سپیشلائز کرتا ہے پراکسی وار میں ملیشیاز کو استعمال کرنے میں، اور عراق کے اندر ملیشیاز ہوں، سیریا میں ہوں، لیبنان میں ہوں، یمن میں ہوں، اور یہ تمام ایلیمنٹس اب ڈپلوائے ہوں گے۔ لیکن جو چیز میرے لیے زیادہ کنسرن کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ گیم ہو رہا ہے یہ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان محدود نہیں ہے، یہ اسرائیلی گیم پلان تھا کہ ایران کو روکنے کے لیے امریکہ کو استعمال کیا جائے اور پاکستان کو روکنے کے لیے انڈیا کو ڈپلوائے کیا جائے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جو امریکہ نے ابھی کہا ہے کہ اسرائیل نے اس حملے کے بعد شاباش دی ہے، باقی تمام ممالک جو امریکہ کے الائے بھی ہیں انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بات کی ہے، لیکن اسرائیل نے شاباش دی ہے۔ جی وہ یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اسرائیل آخری امریکی سپاہی تک جنگ کرے گا، اور اسرائیل آخری بھارتی سپاہی تک پاکستان کے خلاف جنگ کرے گا۔ دونوں باتیں اچھی طرح نوٹ کیجئے گا۔ وہ اسرائیل استعمال کر رہا ہے انڈیا کو پاکستان کے خلاف، انڈیا کا اپنا بھی جذبہ ہے، اپنی بھی ان کے اندر وہ غصہ غم و غصہ بھرا ہوا ہے، غلاظت ہے ہندوتوا کی، اور یہ اسرائیل اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، دھمکی دے کر، سپورٹ دے کے، انٹیلیجنس سپورٹ، ویپنری، سارے اس وقت جتنی بھی سپورٹ انڈیا کو چاہیے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے وہ اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہے۔ فیبرری میں بھی آپ نے کھل کے نام لیا تھا کہ انڈیا، اسرائیل اور ایک تیسرا ملک، وہ تیسرا ملک کا نام نہیں لیا چونکہ وہ امریکہ تھا، لیکن اس وقت بھی امریکہ ان کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ آور ہوا تھا۔ امریکہ نے جو وارننگ دی ہے کہ کوئی جہاز بالاکوٹ سٹرائک کے بعد کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں بالاکوٹ سٹرائک کی بات کر رہا ہوں، فیبرری کی بات۔ جی، اور ظاہر ہے اس کے بعد سے ہی سارا جو معاملہ ہمارے خطے میں خراب ہو رہا ہے اس کے بعد سے ہی ہو رہا ہے، اس کے بعد ہی انہوں نے کشمیر کو انیکس کیا 5 اگست کو، اور اب 150 دن ہونے کو آ رہے ہیں، اور اب ایک ہائی انٹینسٹی جنگ پاکستان اور انڈیا کی سر پہ کھڑی ہے۔ ایک طرف ایران کے خلاف جنگ کھڑی ہے، ایک طرف پاکستان اور انڈیا۔ اب سوچئے کہ اگر خلیج میں جنگ ہوتی ہے تو کیا وہاں سے تیل کی ایکسپورٹ ہو سکے گی؟ گیس LNG کی ایکسپورٹ ہو سکے گی؟ آج کی پرائسز بڑھے ہیں، انٹرنیشنل سٹاک مارکیٹ بھی نیچے گئی ہے سر اس حملے کے بعد۔ اچھا میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر صرف پیٹرول اور گیس خلیج سے نکلنا بند ہو جائے تو پھر آپ دنیا کی معیشت پہ کیا حال ہوگا، پاکستان پہ کیا حال ہوگا، چائنا پہ کیا حال ہوگا، انڈیا پہ کیا ہوگا۔ ان سب چیزوں کے لیے پاکستان کو فوراً نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا کر ان سارے معاملات پر سیریس غور کرنا چاہیے۔ پاکستان نے تو تشویش کا اظہار کیا، بہرحال سینٹ میں کل جو وزیر خارجہ وہ بھی ہوں گے، یہ جنگ کی طرف جا سکتا ہے؟ یہ اس سے پوچھنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا، جس طرح سر جنرل سلیمانی 2 دہائیوں سے بڑے ایکٹیو رہے، 2011 سے لے کر جس طرح انہوں نے سپورٹ شام کے اندر بھی کی، اور ایون امریکہ کے اتحادی سینس میں رہے کہ داعش کے خلاف بھی وہ لڑتے رہے، اور شام کے اندر جس طرح ان کی پرفارمنس رہی، عراق کے اندر رہی۔ اب میں صبح فاکس نیوز کو سن رہا تھا، دیگر انٹرنیشنل چینلز کو دیکھ رہا تھا، یہ سوال اٹھ رہا تھا امریکہ کی جانب سے کہ ایک ایرانی جو جرنیل ہے وہ عراق کی حدود میں کیا کر رہا ہے۔ پھر یہ سوال ایران کی جانب سے تھا کہ آپ کے پاس کون سی لیجٹمیٹ پاور ہے ٹو ہٹ یا ڈرون اٹیک کرنا کسی بھی ملک کی سوورنٹی کو سبوٹیج کرتے ہوئے۔ سر دیکھیے، جہاں تک ایران کا تعلق ہے یا جہاں تک سلیمانی کا تعلق تھا، یہ فیکٹ ہے کہ عراق اور شام میں داعش کے خلاف سب سے بڑی طاقت جو لڑ رہی تھی وہ ایران اور شیعہ ایلیمنٹ، کیونکہ وہ ایک فرقہ وارانہ جنگ بھی، داعش جو تھے وہ شیعوں کے شدید دشمن تھے، اور سب سے زیادہ شیعوں کا دفاع کرنے کے لیے ظاہر ہے کیونکہ داعش نے عراق جب موصل پہ قبضہ کیا تھا تو عراق میں انہوں نے جو تباہی شیعہ اور سنی دونوں کی مچائی تھی، لیکن بنیادی طور پر وہ شیعوں کے خلاف ایک سیکٹیرین بنیادوں پر بھی جنگ کر رہے تھے، اور ان کو مڈل ایسٹ میں روکنے کے لیے ایران نے اپنا پورا زور لگایا تھا، اور اس ساری جنگ کو لیڈ کر رہے تھے سلیمانی۔ اب داعش تو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ داعش کی پشت پر خود اسرائیل اور امریکن تھے۔ وہاں پہ جبہت النصرہ کے نام سے جو القاعدہ کی شاخ کام کر رہی تھی وہ براہ راست CIA فنڈڈ تھی۔ داعش تو براہ راست موساد کریٹڈ ہے، موساد نہیں بنائی، موساد اس کو فل سپورٹ بھی دے رہی تھی۔ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں ان کو ڈبل کیبنز مل رہی تھی اور ان کا سارا آئل ایکسپورٹ ہو رہا تھا اور بلین ڈالرز انکم داعش کو آ رہی تھی، یہ بغیر انٹرنیشنل سپورٹ کے تو نہیں ہو رہی۔ تو اب دنیا کو تو آپ نے یہ بتایا ہے کہ داعش ایک دشمن دہشت گرد آرگنائزیشن ہے، حقیقت میں داعش کو خود موساد اور CIA نے کریٹ کیا، اور وہ صرف اس لیے بنائی گئی تھی کہ سنی اسلام کو ہائی جیک کر کے امت مسلمہ میں فرقہ وارانہ جنگیں کرائی جائیں
اور ईरान के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए। बहुत कॉम्प्लेक्स जंग थी मिडिल ईस्ट में जो हो रही है अभी भी। लिहाजा इस जंग के नतीजे में दाइश 2017 के आखिर में तकरीबन उसकी कमर तोड़ दी इन्होंने। उसके बाद उनको ईरान का इन्फ्लुएंस कम करना था, जिसका नतीजा अब आपने सामने देख लिया कि उन्होंने सुलेमानी को मार दिया, क्योंकि अब दाइश के खिलाफ कोई बड़ी जंग नहीं हो रही है। अब सिर्फ इन्फ्लुएंस की जंग है कि कौन दमास्कस को, बैरूत को, बगदाद को और तेहरान को कंट्रोल करता है, और सना को यमन में। तो ये जो ईरानियन इन्फ्लुएंस है, इसको कम करने के लिए उन तमाम एलिमेंट्स को एलिमिनेट किया जा रहा है जो ईरान के प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं मिडिल ईस्ट की जंगों में। इन्होंने इराक में जो मुहंदिस को कत्ल किया है, इनके साथ ही वो बजाते खुद एक इराकी मिलिशिया के हेड थे, उनको भी मार दिया। लेकिन अब मुक्तदा सदर जो है इराक में, उसने अपनी मेहदी मिलिशिया को दोबारा एक्टिवेट करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए यूं ही बढ़िया वीडियो लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।